اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ داہنی طرف نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اور سعید نے جو قتادہ سے روایت کیا ہے اس میں یوں ہے کہ اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے تلے تھوک سکتا ہے۔ اور شیبہ نے اپنی روایت میں یوں کہا، سامنے نہ تھوکے نہ داہنی طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں یوں ہے کہ قبلے کی طرف نہ تھوکے اور نہ اپنے داہنے طرف، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ سیدھی طرح پر کرو اور کوئی تم میں سے کتے کی طرح اپنی دونوں باہیں زمین پر نہ بچھائے، اور جب تھوکنا چاہے تو اپنے سامنے اور داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، اس لیے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی باب سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا کر، یا یوں فرمایا، انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی سختی دوزخ کی باب سے ہوتی ہے۔ جب گرمی کی سختی ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت پر پڑھو، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی باب سے ہوتی ہے۔ اور ہوا یہ کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکوہ کیا، کہنے لگی، اے میرے رب، ایسی سخت گرمی ہے کہ میں اپنے آپ کو کھا رہی ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سال میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہی سبب ہے کہ گرمی کے موسم میں سخت گرمی تم کو لگتی ہے اور سردی کے موسم میں سخت سردی۔